اب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار محمد عثمان عالم قلمی نام عثمان عالم پیدائش 3 جون 1984 راولپنڈی تعلیم MSc کلینکل نفسیات پرسٹن یونیورسٹی اسلام آباد 2007 MA اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور 2009 تصانیف دھارے افسانے 2016 پوسٹ مارٹم افسانے 2017 1.5 فٹ کا کھٹولا لا الہ الا اللہ میں ایسا نہیں ہوں، مجھے تو بس اس شیطان مردود نے میں سچ کہتا ہوں جو میں ایسا سوچوں بھی تو یہ میری سوچے میرے خیالات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابلیس ہے، وسوسے ڈالتا ہے بغیرت کہیں کا۔ اب دیکھو نا کریانہ چلاتا ہوں، لمبا چوڑا کنبا ہے، شادی کی سیڑھی پر جوان بہن بیٹھی ہے، ٹھہریں پھر شیطان آیا دماغ میں کہیں دبک کے بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے وار کرتا ہے۔ جب میں آپ سے بہن کی شادی کے بارے میں مخاطب ہوں تو رگوں میں ایک لذت کا احساس سرسرانے لگا ہے، نہ جانے کیوں۔ کیا لذت بہن سے جڑی ہے یا پھر شادی سے؟ سچ پوچھیں میں ہی سرپرست ہوں، پھر نہ جانے کیوں اس کو رخصت کرنے کو دل نہیں مانتا۔ اور چھوٹی کو دیکھو، 1 سال کے اندر کیا خط کاٹ نکال لیا ہے، کہنے کو ابھی 10ویں جماعت میں لگی ہے۔ لا حول ولا قوت، اس کمبخت نے دل و دماغ میں عجیب گندگی پھیلا رکھی ہے۔ جس کو چھوٹی کہہ رہا ہوں یہ بیٹی ہے میری، آپ سوچنا بھی نہ ایسا ویسا، لیکن کمبخت ماں کی جوانی پیچھے چھوڑتی ہے۔ میرا کیا ہے، 50 کے پیٹے میں ہوں، جو گزرنی تھی گزر گئی۔ باپ پھر سے میں کریانہ چھوڑ گیا، اس کو مستقبل میں گھسیٹے جا رہا ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہے کریانہ بھلا کیا دے سکتا ہے، خیر رسول پاک کے صدقے چلائے جا رہا ہوں۔ میں کیا، میری اوقات کیا، بس کاندھے پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے جسے اٹھائے پھر رہا ہوں۔ صبح چھوٹی اور بہن کو سائیکل کی کاٹھی پر بٹھا کر ان کو منزل کی طرف لے جاتا ہوں، پھر اللہ رسول کے نام لے کر ہٹی کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ میرا کامل ایمان ہے، رزق اللہ کی زیادتی ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک ہو۔ بغیرت سور کا بچہ نیت تو ٹھیک نہیں ہونے دیتا، صبح کا وہ آدھا گھنٹہ کسی حساب سے کم نہیں ہوتا۔ کام مجبوری ہے، جیب برداشت نہیں کرتی، ورنہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں چھوٹی کو اسکول اور بہن کو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے گاڑی لگا کر دیتا۔ خیر وہی موٹر سائیکل اور اس کی اکلوتی سیٹ پر دبا کر چھوٹی اور بہن بیٹھ جاتی تو، لیکن مت پوچھو، سچ کہتا ہوں اللہ اور رسول گواہ ہے، جو اس سے پہلے میرے اس کمینے اور گھٹیا ذہن میں ایسی سوچ بھی آئی ہو، لیکن پھر کیا، 10ویں جماعت کی چھوٹی ایسے میرے پیچھے بیٹھا کرتی ہے، میرے کمر دہکنے لگتی ہے، ایسے جیسے کسی نے مجھے کو کوئلوں کے علاوہ پر کمر کے بل لٹا دیا ہو۔ معذرت ہے، میں خود سے کچھ نہیں سوچتا، میں سوچوں تو مرنے پر کلمہ نصیب نہ ہو۔ پھٹ پٹی بھتیجی بھی عجیب ہے، پھپھی بھتیجی بھی عجیب ہیں، کبھی ایک میری کمر کے ساتھ لگ کر اس کو دکھاتی ہے، کبھی دوسری۔ معذرت کے ساتھ جی آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، میرا ذہنی توازن چلا گیا ہے، لیکن کلمے کی قسم میں ایسا نہیں ہوں، میں منتظر امام کی قسم کھاتا ہوں۔ میں خود موٹر سائیکل کی ٹنکی پر بیٹھتا ہوں، پھر سوچتا ہوں وہ مجبور ہیں، ایک سیٹ پر بیٹھ کے گرمی سردی اور برسات کے دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر کئی کلومیٹر سفر طے کرنا آسان نہیں ہے۔ ویسے دونوں طرف سے ایک شعوری کوشش کر رہی ہے کہ سفر کے دوران ایک خاص فاصلہ رہے، مگر کمبخت کبھی بریک، کبھی پلو درست، کبھی ٹانگ کی اکڑاہٹ دور کرتے وقت، کبھی مجھے غلط مت سمجھو، اپنے دماغ پاک رکھو، پاکیزگی ایمان کا بنیادی جز ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مگر یہ مردود بددعایا ہوا اللہ معاف کرے۔ جب بھی صبح اس کے اجلے وقت موٹر سائیکل کی سواری میں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے، نرم آہٹ کا احساس غالب آنے لگتا ہے۔ اے میرے مالک، میرے سونے ربا، مجھے معاف کر، میں کمزور، میں بدبخت، یہ نفس بہت ظالم چیز ہے، مجھے بہن اور چھوٹی کی گولائیاں، استغفر اللہ، میں گناہ گار، سونیا میری توبہ قبول کر، میرے نفس کو کنٹرول میں رکھ، میں تجھ سے شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں، جو بھی ہیں محرم ہیں
خوبصورت اور مقدس رشتے ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے اصل مسئلہ اس شیطان مضرورت کا بھی نہیں بلکہ اس غربت کا ہے جس نے 1.5 فٹ کے اور کھٹولے کو اور مقدس رشتے کو نفس کے امتحان کے لیے بٹھا دیا ہے. میں اس امتحان کے قابل نہیں. مشکل کے کشا میری مشکل حل کر. چھوٹی ابھی 2 سال پہلے کی تو بات ہے جب میں لیٹا ہوتا تو میرے پیٹ پر چڑھ بیٹھتی اور اب ان 2 سالوں میں ایسا کیا ہو گیا. اور بہن اللہ گواہ اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں. ماں باپ کی رحلت کے بعد تو مجھے رونے دیجیے, جی بھر کے رونے دیجیے. ماں مجھے معاف کرنا, یہ میرے پاس تیری امانت ہے. اس طرح سے مجھے جوانی میں اتنا خوار نہیں کیا جتنا سفید بالوں میں کر رہا ہے. کوئی چلا, کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا, کسی مولوی کسی پیر کا دامن نہیں جانے دیا. لیکن کوئی پوچھتا ہے میاں کیا مسئلہ ہے, بس چپ لگ جاتی ہے. بتاؤں بھی تو کیا بتاؤں, بس اس کے تعویذ اور وظیفے حاصل کر دیتا ہوں. بھائی جان سچ پوچھیں اپنے مرشد پاک اجمیر شریف کی قسم کھاتا ہوں اب تو گھر سے کے اندر ہی اپنی بیٹی اور بہن سے ٹکراتا پھرتا ہوں. صبح کا 1.5 فٹ کا اڑن کھٹولے پر قدرت بٹھا دیتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں کو بھی اس قسم کے وسوسے آتے ہیں یا نہیں, یا بس مجھے ہی اس مردود نے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے. میری ذیلی حالت کو سمجھے. میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا سوچوں, میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا کروں, لیکن میں وہی سوچتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں. اس سے بڑا اور کیا جبر ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے. اب تو محرم رشتے بھی میرے لیے نامحرم ہوتے جا رہے ہیں. بس جی اب تو دل چاہتا ہے کہ موٹر سائیکل کسی ٹرک کے نیچے دے ماروں. اس عذاب سے تو جان بچے. دونوں کو 1-2 مرتبہ طبیعت کی ناسازی اور موٹر سائیکل کے پرانے ہونے کا عذر پیش کر کے لوکل بھیج کر بھی دیکھا. پھر کیا, ان کی جانب سے کبھی مطلوبہ مقامات پر لیٹ پہنچنے کا شکوہ تو کبھی فرنٹ سیٹ پر 3 خواتین کی بھی حرمتی کا قصہ. اور پھر وہ بیٹیاں سیٹیاں بھی بجاتے لوفر. ان کی ماں بہن کو تو خون کھولنے لگتا ہے. ایک دن واپس اکیلے آتے ہوئے گلی کے ایک لوفر نے چھوٹی کو چھڑنے کی کوشش کی. اوہ میرے خدا, کہاں پھنسا دیا مجھے. اور پھر مجھے چھوٹی کیا سنا دیکھے گئے. اگلی صبح پھر سے 1.5 فٹ کے کھٹولے پر تینوں سوار تھے.